الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میں دو چیزیں مالک نے بنائی ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ کچھ ہمارے سامنے ہے، کچھ ہم سے چھپا ہوا ہے۔ ہم اپنے چہرے کو دیکھنا چاہیں، ایسے حالات موجود ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے بال، اپنی زلفیں دیکھ سکتے ہیں، اپنی پیشانی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر دماغ دیکھنا چاہیں تو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ ہم اپنی آنکھ، اس کا فرنٹ، سفید حصہ یا اس کے لینس جس بھی کلر کے ہیں وہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنے سسٹم کار فرما ہے۔ 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز آنکھ کے ڈیلوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دیکھنا چاہیں تو ہم ظاہر کی اس آنکھ سے اسے دیکھ نہیں پاتے۔ مالک نے کان دیے ہیں، باہر والے حصے ہم دیکھ لیتے ہیں، اندر کا سسٹم ہم نہیں دیکھ پاتے۔ دنیا کے بہترین آلات میں سے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ناک کی ہے۔ ہمارے گلے میں اندر کا ٹمپریچر 37 رہتا ہے اور باہر سردیوں میں 6 سے لے کے 12 تلک یا 0 تلک بھی چلا جائے۔ سرد ترین ٹھنڈی رات میں موٹر سائیکل پہ آپ سپیڈ سے جا رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا ناک کو ٹچ کرتی ہے، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جب اسے گلے تک پہنچنا ہوتا ہے تو رب اندر کے ان سسٹموں سے اسے گرم کر کے اس کا درجہ حرارت 37 کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی گردن کو دیکھنا چاہیں تو نظر آ رہی ہے، لیکن اندر کے جو سسٹم ہیں کچھ چیزیں چھپی بھی ہیں۔ ہمیں ہمارے ہونٹ دکھ رہے ہیں، دانت بھی نظر آتے ہیں، زبان بھی دیکھنا چاہیں دکھ جاتی ہے، لیکن گلا، اس کے اندر کے تار، پھیپھڑا، ہمارے موٹے موٹے اعضاء اور اجزاء نظام رئیسی میں، دل کو ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھ نہیں پاتے، سینہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پیٹ کا ظاہر دکھتا ہے، اندر کے سسٹم نظر نہیں آتے۔ شرمگاہ پہ نظر پڑ سکتی ہے، مگر جن نظاموں سے جوڑی گئی ہے وہ نظام ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ بھائیو، سر سے لے کے پاؤں تلک 2 ہی حصے ہیں، ایک دکھتا ہے، ایک نظر نہیں آتا۔
یہ رب کی حکمت ہے کہ جو دکھایا اسے بہت خوبصورت بنایا، اور جو نہیں دیکھنے دیا اس کے چھپے ہونے میں ہی کوئی راز تھا۔ اگر ہمارا معدہ اوپن ہوتا، جو خوبصورت غذا ہم کھاتے ہیں چبانے کے بعد اگر وہ منہ سے باہر تھوک دیں تو دنیا دیکھ نہیں سکتی۔ معدے میں کیا کچھ بن رہا ہے، پردے میں رکھ کے رب نے عزت بھی رکھی، آبرو بھی رکھی۔ دیکھیے ہم وضو کر کے نہا کے جب مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا پیٹ پورا صاف تو نہیں ہوتا، آنتوں کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کے اور میرے رب نے یہ معاملہ پردے میں رکھا ہے۔ ناک میں رطوبت بھی ہوتی ہے، اگر یہ مونچھوں پہ لگ جائے تو اچھی نہیں لگتی، یہ ظاہر ہو جائے تو اچھی نہیں لگتی۔ اپنے مقام پہ چھپی ہوئی ہے تو اعتراض کوئی نہیں، تھوک منہ میں ہے تو زندگی ہے، اسے نکال کے ہونٹوں پہ لے آئیں، داڑھی پہ لگی ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ پیشاب نظام زندگی ہے، مثانہ بھرا ہوا ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قیام رکوع سجود کر رہے ہیں، پردے کی چیز پردے میں ہے، اپنی مقام پہ ہے تو عزت ہے۔ اگر تھوڑی سی لیکیج ہو جائے اور باہر آ جائے، چادر بھی خراب، شلوار بھی خراب، پاجامہ بھی خراب، پینٹ بھی خراب، دیکھنے والے کو بھی برا فیل ہو، خود بھی بندہ محسوس کرتا ہے۔ یہی مثال اس چیز کی ہے جس کا ہمیں نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، پاخانہ۔ تو رب نے جس چیز کو بنا کے پردے میں رکھ دیا ہے وہ لائق ہی پردے کے تھی، جسے رب نے شو کر دیا ہے، نمایاں کر دیا ہے، سامنے لے آیا ہے، وہ سامنے ہی اچھے لگتی ہے۔ قرآن اور سنت جس کے سبق آپ نے بچوں سے سنے اور اس سے پہلے برادر مکرم تہبی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، بھائیو اچھی طرح ذہن بنا لے کہ شہر ہو یا دیہات، دن ہو یا رات، ہر دور میں اس کتاب نے، اس کی تفسیر نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے، صاحب قرآن نے دو ہی چیزیں صحیح کی ہیں، بندے کا ظاہر صحیح کیا ہے اور باطن صحیح کیا ہے۔ مجھے کوئی تیسری چیز نہیں مل رہی۔ جہاں ظاہر کا بگاڑ نظر آیا صحیح فرما دیا، جہاں باطن بگڑا باطن کی اصلاح فرما دی۔ آئیے ظاہر کی مثالیں لے لیں۔ میرے اور آپ کے محبوب کو رب نے بال دیے تھے، زلفیں دی تھی، آپ نے پریکٹیکلی بھی، قولن بھی، فعلن بھی، عملن بھی ان بالوں کے ساتھ جو معاملہ رکھا ہے، ان کو آپ نے دن میں 5 مرتبہ ان کا مسح کیا ہے۔ 5 نمازیں پڑھی ہیں، اگر 5 بار وضو کیا ہے تو ہمارے ہاں چلتے پھرتے ان پہ مٹی بھی لگتی ہے، گرد و غبار بھی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدأ بمقدم رأسہ، یہاں سے جو ہاتھ گیلے ہیں سر کے اوپر بالوں پہ لے جا کے آخر تک، پھر ان کو واپس لا کے جو چھوڑا ہے، تو 5 مرتبہ اپنے بالوں کے ساتھ اگر آپ ایسے کریں تو پڑی ہوئی مٹی، گرد و غبار، اور جو بظاہر ایک بدصورتی نظر آتی ہے، بائک پہ گئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، شہر تک ہو کے آئے ہیں، راستے میں مٹی پڑی ہے، آپ بال جھاڑتے ہیں، تو یہ بالوں کی اصلاح تھی، ظاہر کی اصلاح۔ آپ آئیے، میرے اور آپ کے محبوب نے ان کو کٹوایا بھی ہے، منڈوایا بھی ہے۔ جب کٹوائے ہیں، منڈوائے ہیں، دوبارہ اگے ہیں، آپ نے ان کو بڑھایا بھی ہے،
نہانا بھی، کنگھی بھی کرنی، تیل بھی لگانا، مانگ بھی نکالنی، بیچ میں خوشبو بھی بھرنی، میڈیا بنا کے 4 2 نیچے سے کانوں کے 2 اوپر سے گزاری کہ ہنسی نظر آئیں، کبھی کانوں تلک رکھے کہ ہیبت نظر آئے، کبھی کندھوں تلک رکھے. یہ ساری ادائیں میرے محبوب نے بالوں کے ظاہر کے ساتھ فرمائی ہیں. اب کچھ بال ایسے بھی ہیں جو باطن کے ہیں، سامنے نظر نہیں آتے، لباس میں ہیں، اللہ نے بازوؤں کے نیچے رکھے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی آج کی زبان میں وکس کی ہے، ان کو اکھاڑا ہے. زیر ناف بال ہے، باطن کا معاملہ ہے، ہر بندے کا پردہ ہے. کہا کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو 40 دن آخری حد ہے اس کی مجبوری کی، وگرنہ اس حصے کو صاف رکھنا، جوانی کے ان بالوں کو مرد کے اوپر، عورت کے اوپر، یہ فطرت کا حصہ ہے کہ انہیں اتارا جائے گا. اب میں دنیا کے تقریباً 7.5 ارب لوگوں میں سے، 2 ارب مسلمانوں میں سے، اور لگ بھگ 6 ارب کفار یہود و نصارہ، ہنود، یہود، مجوس اور دیگر غیر مسلم اقوام کو دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس بھی یہ سب کچھ ہے، مگر ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں. علم ہے مگر بیچارے محروم ہیں. میرے اور آپ کے پیغمبر کی یہ تعلیم اور تربیت دیکھیے کہ بالوں کے احکام پہ کئی 100 صفحات کی کتابیں صرف بالوں کے احکام پہ. تو یہ اسلام کی تربیت کا مزاج ہے کہ وہ ظاہر کی بھی اصلاح کرتا ہے، باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے. اب سر کے بال آپ نے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے منڈوائے بھی ہیں، کتروائے بھی ہیں، حجامت بنائی ہے. آپ اور میں بھی یہ کام کر لیتے، لیکن زیر ناف بال اگر ان کو لے کے کوئی چوک میں بیٹھ جائے، چوراہے میں بیٹھ جائے، اور یہ پردے کی چیز، باطن میں رکھی جانے والی چیز، چھپانے والی چیز، جو اظہار کے لائق بھی نہیں، مناسب بھی نہیں، کوئی بیٹا یا بیٹی ان کو کہے جناب یہ فطرت بھی ہے، یہ شریعت بھی ہے، یہ حکم بھی ہے، تو اس پہ عمل کرتے ہوئے دنیا کو دیکھنا چاہیے، تو برا لگے گا. کوئی ذی شعور اسے دانائی قرار نہیں دے گا. بے وقوفی ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے، کیونکہ یہ باطن کا معاملہ ہے، پردے کا معاملہ ہے، راز کا معاملہ ہے. ہر چیز شو کر دینی، دکھا دینی ضروری نہیں ہوتی، بلکہ معیوب ہوتی ہے. آپ آئیں، میرے اور آپ کے محبوب نے آنکھوں میں سرما لگایا ہے، آپ نے کانوں کو باقاعدہ یوں یہ انگلی اندر گھما کے پوری انگوٹھے کو پیچھے سے نیچے سے لے کے اوپر تک لے جا کے اس کے ظاہر کو صاف کیا. اور جب باطن کی باری آئی تو کیا فرمایا کہ ایسی آوازیں مت سنو کہ جن آوازوں کا سننا حرام ہے. گالی، غیبت، چغلی، جھوٹ، دغا، فریب، یہ تمہارے کانوں کی سماعتوں کو نقصان دے گا. تم میوزک سن رہے ہو، رب نے تمہارے کانوں کے سسٹم کے لیے، اندر کے لیے، باطن کے لیے نہیں بنایا. اگر اپناؤ گے تو دماغ بھی خراب، ذہن بھی خراب، دل بھی خراب، سوچ بھی خراب، کریکٹر اور کردار بھی خراب، اور قیامت کے دن تمہارے انہی کانوں کے سوراخوں کو سیسا پگھلا کے ڈال کے بند کر دیا جائے. بھائیو اصلاح دیکھیے. آنکھ کو کیا کہا؟ دھویا بھی جائے، کوئی گندگی ہے تو نکالی جائے،
سرما میرے محبوب نے لگایا بھی اور آپ کے اصحاب نے بھی، مگر اس آنکھ کا جو باطن ہے وہ اور ظاہر دونوں دیکھیے۔ کہا آسمان کو دیکھو، کیوں نہیں دیکھتے؟ زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ وہ چیزیں دیکھو کہ جس کو دیکھنے سے تمہیں جو رب نظر نہیں آتا اس کی نشانیاں دیکھ کے رب کی سمجھ آ جائے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، باطن کے ظاہر اور ظاہر کے باطن، اپنے وجود کو، ہارڈ ویئر کو اور اندر کے نظام اور سسٹموں کو اور سافٹ ویئر کو پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے، وہی بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے رکھنا ہے۔ بھائی ساؤنڈ والے بیٹھے ہیں، آپ ان سے کبھی پوچھئے یا بلائیے، جب بارشیں ہو رہی ہوں باہر سسٹم لگائیے، بارش شروع ہو جائے تو ان کو کہیے کہ بیٹھے رہیں، یہ کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ انہیں اپنی مشینری کا علم ہے کہ یہ پانی برداشت نہیں کرے گی، یہ جل سکتی ہے، سسٹم خراب ہو سکتا ہے تو بارش، پانی کا قطرہ، تو کیا پرابلم اس پانی میں ہے؟ نہیں، اس پانی میں تو پرابلم نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے جو بارش کا پانی اتارا ہے، اس میں دو خوبیاں ہیں، یہ خود طاہر ہے، دوسروں کو پاک کرتا ہے، طہور بھی ہے، طاہر بھی، پاک بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے۔ لیکن یہی بارش کا پانی اگر پھول کی پتی پہ جاتا ہے تو شبنم بن کے چمکتا ہے اور چمکا دیتا ہے، عطر کی شیشی میں جاتا ہے، خوشبو بنتا ہے، ماحول معطر کر دیتا ہے، کالے سیب کے منہ میں جاتا ہے، ہیرا بن جاتا ہے۔ مگر یہی پانی لوہے پہ پڑے تو زنگ لگا دیتا ہے، یہی پانی گٹروں میں چلا جائے تو ابال کے رکھ دیتا ہے، گندگی اور غلاظت پھیل جاتی ہے، اور یہی سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جاتا ہے۔ اللہ نے عقل اور دانائی تو دی ہے کہ پانی پاک ہے، پانی صاف ہے، صحیح کرتا ہے، صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، واش کرتا ہے، گندگیاں ختم کرتا ہے، لیکن آپ یہ سارے دلائل دے کے کہیں کہ مشین باہر اوپن رہنے دو، اس پہ بارش برسنے دو، تو یہ عقل مندی نہیں ہے، اسے چھپایا جائے گا۔ بھائیو یہ ساری باتیں تمہید میں کیوں لا رہا ہوں کہ آج جس چیز کو چھپانا تھا اسے شو کیا جا رہا ہے آزادی اور حریت کے نام پہ، اور وہ حیا کا تقاضا تھا کہ چیزیں چھپی رہیں، اور جن کو ظاہر کرنا تھا انہیں چھپایا جا رہا ہے، ڈرا جا رہا ہے، گھبرا رہی ہے قوم۔ تو ہم ہر فیلڈ میں الٹے ہو گئے ہیں، اور اللہ کے نظام کو اگر بدل دیا جائے گا، سسٹم خراب کر دیا جائے گا، تو آپ یقین کریں تھوڑی سی تبدیلی بھی حالات خراب کر سکتی ہے۔ یہاں مثال لیجئے، پچھلے سال پوری دنیا میں پریشانی کی ایک خبر پھیلی کہ سورج آج تلک جب سے رب نے بنایا ہے زمین کے اتنا قریب کبھی نہیں ہوا تھا، تو یہاں تو سب جل جائے گا۔ جب دنیا یہ بیان دے رہی تھی، سائنس گھبرا رہی تھی، ٹیکنالوجی فکر میں تھی، فزکس والے پریشان تھے، پاور اور جو ہے طاقت والے اور اصول ضابطے حرکات و سکنات والے پریشان تھے کہ کیا بنے گا، یہاں کچھ نہیں بچے گا۔ ہم تب بھی کہہ رہے تھے الشمس والقمر بحسبان، بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارے رب کا سارا نظام ایک سسٹم میں بندھا ہوا ہے، کچھ غلط نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگے نہیں مولانا آپ صرف قرآن و حدیث کے اوپر توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ زمین کے قریب آ رہا ہے۔ اور پھر وہ دن آیا، سورج واقعتاً زمین کے اتنا قریب کبھی نہیں آیا تھا جتنا تب آیا، لیکن جو نظام چلا رہا ہے زمین کے جب قریب آیا تو سائنس کو ماننا پڑا کہ بگڑا کچھ نہیں، کیونکہ اس کے قریب لا کے رب نے اس کی جہت پھیر دی تھی۔ بالکل ایسے ہے
کہ آپ سے 5 چارپائیاں دور پنکھا چلا کے منہ آپ کی طرف کیا ہے تو آپ کی چادر اڑ سکتی ہے، ہوا آئے گی، لیکن آپ کی چارپائی کے قریب پنکھا لگایا گیا ہو، منہ دوسری طرف کر دیا گیا ہو تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رب نے جہت پھیر دی، تو رب کے نظام کو ویسے رہنے دیا جائے، خود مت بدلیے۔ میرے بھائی نے مجھے کیا ہے یہ مائک یہاں لگا کے دیا ہے، اٹھ کے آئے ہیں، میں اگر کہوں کہ جناب یہ میں اکیلا ہوں اور میری طرف جو لگ رہا ہے تو یہ میں آپ کی طرف کر دیتا ہوں تو آواز کہاں گئی؟ میں نے تھوڑا چینج ہی کیا ہے نا۔ تو اپنی مرضیاں نہیں کریے، جس کا سسٹم ہے اس کی مانیے، انہی ہاتھوں سے اس کو ٹھیک کر لیجئے تو سسٹم چلتا رہے گا، آواز پہنچتی رہے گی، جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے وہ کام ہوتا رہے گا، وگرنہ آپ اپنے حالات خراب کر بیٹھیں گے۔ آئیے مثال لیں، میرے محبوب نے عورتوں کے وجود کو ڈھانپنے کا کہا ہے، ڈھانپنے کا کہا ہے، اور مرد کا تھوڑا فرق رکھا ہے۔ آپ اور میں کسی شدید ترین مجبوری میں یاد رکھیے، ناف سے لے کے گھٹنے تلک کبھی بھی ننگے نہیں ہو سکتے، بے شک پانی لاؤنا ہوئے دھوتی چھوٹی ہوئے، وہ پانی چ ڈوبدی ہوئے پاویں خراب ہوندی ہوئے انہوں دوری کر کے چک کے تو مڑ کے جو نکا باندھ دیا تو پچھو بھتیجے نے کہنا چاچا اپنا کج، تو یہ تو 1400 سال پہلے محبوب کہہ گئے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ قرآن نے جو بھی پڑھایا ہے، تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، اس میں تیرے وقار کو، متانت کو، حسن کو، جمال کو، کمال کو، شرافت کو، عزت کو، آبرو کو، تیری ناموس کو رب نے پہرے دیے ہیں، تو تیری بہتری ہے۔ عورت کبھی بھی سر سے لے کے پاؤں تلک اپنے آپ کو ننگا نہیں کرے گی۔ میرے محبوب کی بڑی ہی پاکیزہ بیوی سیدہ ام سلمہ بیٹھی ہیں، اللہ میرے محبوب کی ساری امت سے راضی ہو، اصحاب سے راضی ہو، اہل بیت سے راضی ہو۔ ایک سوال کیا اور سوال بڑا دلچسپ ہے۔ ہم جب بوڑھے ہوتے ہیں نا تو ہمارا سوال یہ ہوتا ہے، چودھری حاجی صاحب، رانا جی، گجر جی، ہن میری عمر بابا ہو گئی ہے تے ہن میں آ جڑا میرے منہ تے تو پلیاں دیتیاں سی لا نہ دواں۔ لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگی، محبوب عورت جب عبایا لے گی، چادر لے گی، جلباب لے گی تو اسے اپنے ایڑی کے نیچے پیچھے کتنا کپڑا لٹکانا چاہیے، پیچھے چھوڑنا چاہیے؟ ہمارے تو ماپ ہوتے ہیں نا، گٹیاں تے رکھیں، اتے رکھیں، ہاف پنڈلی تے رکھیں، گوڈیاں تے لیا۔ ہمارے مسائل ہیں، موٹر سائیکل چ نہ آ جائے، اتھے نہ آ جائے، آ نہ ہوئے میں اڑ نہ جاواں، میں ڈگ نہ پواں۔ پوچھا محبوب کتنا کپڑا ایک عورت جو ہے وہ لٹکائے گی؟ آپ نے کہا اگر یہ ایڑی ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ والی ایڑی ہے، تو فرمایا شبرن، اس سے ایک بالشت، ایک گٹ کپڑا پیچھے عورت لٹکائے گی۔ ام سلمہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، اللہ کے محبوب اگر یہ کپڑا ایک بالشت ہے، کبھی ہوا آئی، ہوا کا جھونکا آیا، یہ اڑ گیا، ایڑی تو ننگی ہو جائے گی۔ ایڑی، آپ اور میں اس بحث میں پھنسے ہوئے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں۔ وہ جی مولوی کو کیا اعتراض ہے، بازو میری بیٹی کے ننگے ہیں، بغلے میری بیٹی کی ننگی ہیں، کندھے میری بیٹی کے ننگے ہیں، سینہ میری اہلیہ کا ننگا ہے، پنڈلیاں میری اپنی عورت کی ننگیاں ہیں، تجھے کیا پرابلم ہے؟ آئیے مومنوں کی ماں کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہیں ایک گٹ تھوڑا جائے، آپ نے کہا کہ اس کو 2 بالشت کر لیں، 2 بالشت کتھے؟ اڈی تو پیچھے۔ اب جب 2 بالشت لمبا کپڑا ہوگا، قد نہ لوں تو پچھو روڑی تو آئے گا کہ نہیں؟ سڑک پہ چلتے ہوئے مٹی، پانی، کیچڑ، فقہی مسئلہ تھا یہاں، اور پوچھا گیا کہ محبوب یہ بھی بتا دیں
کہ جب مسجد میں عورت آئے گی، نماز پڑھنے آئے گی، پردہ کر کے آئے گی، جلباب لے کے آئے گی، عبایا پہن کے، برقع پہن کے آئے گی، اس نے پردے سے آنا ہے، تو اے جڑا کپڑا پیچھے رگڑیا جا رہا اے دا کی کروں؟ اسے کچھ بھی لگ سکتا ہے۔ فرمایا جو بعد میں مٹی آ رہی ہے نا، زمین آ رہی ہے، اللہ نے اس دھرتی کو پاکیزہ بنایا ہے، یہ اس لگی ہوئی چیز کو رگڑ کے اتار دے گی۔ حالانکہ کہا جا سکتا تھا کہ بات نفاست کے خلاف ہے، بات نفاست کے خلاف ہے، تو اسے کاٹ دیا جائے، تھوڑا اٹھا لیا جائے، ٹخنوں کو ننگا کر لیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے، عورت کی عزت اور ناموس ایک طرف، نفاست، طہارت، پاکیزگی، اللہ کا گھر صاف ستھرا، کہا مٹی لگتی ہے تو لگ جائے لیکن ایڑی ننگی نہ ہو، گرد لگتی ہے تو لگ جائے مگر ایڑی ننگی نہ ہو۔ کچھ بھی لگتا ہے لگ جائے، وہ گوارا ہے، یہ گوارا نہیں ہے۔ تو کچھ خاص تھا تو اتنے اہتمام کیے گئے۔ جدو دودھ لیندے جے تے شاپر چ تے انہوں کی کہندے جے ویرے شاپر ڈبل کر دے، یار شاپر بہت مہنگے ہوئے نے، اگے نہیں لب دے، تینوں شاپر دی پئی ہے 5 روپے دی شاید، میں آ جڑا 150 روپے دا جڑا دودھ کتے پھٹ اڑ گیا جائے ہو گیا، شاپر ڈبل کرواتا ہے، ٹرپل کرواتا ہے، گریں دیتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر پرتیں چڑھاتا ہے۔ تو نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ تیرے رب نے کتنے اہتمام کیے ہیں؟ ایک چھلی کو صرف دیکھ لے، قرب و جوار میں چھلی، تیرے رب نے کتنی پردوں میں اس کے دانوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ بیج ہے وہ، فصل ہے وہ، نسل ہے وہ تیری، تیرے رب نے اسے اتنے پردے دیے، آج تک کسی نے اعتراض نہیں کی اتنے پردوں میں کیوں ہے؟ وہ نظام ربانی ہے، نظام قدرت ہے کہ وہ اتنی پردوں میں سیف ہے۔ کدی بازار چ جا کے کیا جے مینوں چھلیا ہویا کیلا چاہیے، تھوڑا جہا بھی کٹ لگا ہوئے نا چک کے سائڈ دے کر دی دا، نہیں یار اے والا نہیں، اے دے چ پتہ نہیں اندر آ جڑی کٹ لگیا اے دے چ کیڑے کیڑے جراثیم پھسے ہونے، مینوں نہیں چاہیے، اینو بھائی تو اے دے چ کڈ تے توڑ، بلکہ وہ لگا ہوا نا ساتھ تو ہم اس کو الگ سے توڑوا دیتے ہیں، نکلوا دیتے ہیں۔ لیکن وہ رب کا نظام جس میں بیٹی کو، جس میں بہن کو، جس میں بہو کو، جس میں بیوی کو، جس میں بیبے کو، جس میں ان عزتوں کو رب نے پردے دیے تھے سر سے لے کے پاؤں تلک، ہم نے کیا کہا؟ بندے دے انگوٹھے تک پینٹ جانی چاہیے، دھوتی بننی ہوئے، آدھے شکر ہے ہن تہاڈیاں دھوتیاں تاں ہو گئیاں نا، وگرنہ یہ پیچھے کتنی کتنی گھسٹ کے آتی تھی۔ وہ واقعہ نہیں پڑا جو عمرہ کر رہا تھا بندہ اور نواب وقت کا سردار، دھوتی پیچھے تھی، اوپر پاؤں آ گیا، لمیاں ٹیبکاں چھڑیاں، اور ماشاءاللہ بیبیاں ان کی ہاف پنڈلیاں ننگی، چہرے ننگے، سر ننگا۔ رب نے کہا پہلی بات تو یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، حیا کا تقاضا یہ ہے، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن یہ ہے۔ کام کے لیے، ضرورتوں کے لیے مرد نکلیں، عورتیں گھروں کے کام کریں، حصے بانٹ لو۔ باہر کا کام آسان ہے یا گھر کا؟ باہر کا مشکل ہے یا گھر کا؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے مجھے بنایا باہر کے کام کے لیے، عورت کو بنایا گھر کے کام کے لیے۔ باہر کا کام کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، یہ جو کرتے ہیں وہی جانتے ہیں، جو نہیں کرتے انہیں آسان لگتا ہے۔ آئیے مثال لیجئے، اللہ نے مرد کو ایسا بنایا، دنیا چ سب تو اوکھا کام گنے وڈ وڈ کے چھل چھل کے یہ پولے بنا، کوئی سوکھے بجتے ہیں تے پولے نو پولے تے چڑھا کے تے مڑ کے ٹرالی نو لوڈ کرنا، رسے مارنے تو تھوڑا جہا چڑھن لگیا پھر انہیں ان بیلنس کے دیا، ادھر نو ڈول گئی کتے ادھر ڈول گئی۔ اسے ایک مرد ٹریکٹر پہ بیٹھ کے ٹنوں من وزنی ٹرالی کو کچے سے نکال کے سڑکوں پہ چڑھا کے، کبھی ٹریکٹر اٹھ رہا ہے، کبھی جھٹکے لے رہا ہے، سرد ترین ٹھنڈی راتوں میں سڑکوں پہ جو جا رہا ہے، اسے رب نے مرد بنایا ہے، اس کام کے لیے بنایا ہے۔ عورت کو کہا ہے تو اپنے گھر میں رہ، کمبل میں رہ، لحاف میں رہ، رضائی میں رہ، تو وہیں بہتر ہے۔
تو پردے کی بات ہے، عزت کی بات ہے، آبرو کی بات ہے، کر تو بھی سکتی تھی، لیکن ہم تم سے یہ کروانا نہیں چاہتے۔ مرد گرمیوں میں دھوپ میں جائے، تغاری اٹھائے، 100 اینٹ اٹھائے، یہ محنتیں کرے، دھوپ میں کھڑا ہو، جڑے بجلی دے کھمبے تے تاراں لگ دیاں نے ایویں لگ جاندیاں، لٹک لٹک کے لٹکانی پڑتی ہیں، پھر لگتی ہیں۔ یہ مرد کا کام ہے۔ تو گھر میں رہ، پنکھا تو چل رہا ہوگا، ایئر کولر تو چل رہا ہے، اے سی چلا ہوا ہے، اور تو پھر بھی کہہ رہی ہے کہ رب نے اچھا نہیں کیا، مجھے جیل میں بند کر دیا ہے، پابندی لگا دی ہے، پابند سلاسل کر دیا ہے، چادر 4 دیواری میں رب نے مجھ کو قید کر دیا ہے۔ آدم کی بیٹی محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، تیری عزت، تیری آبرو، تیری عافیت یہی ہے کہ رب نے تیرے اوپر جو کام تیرے لیے خاص تھے، نسل کو بڑھانے کے، جنم دینے کے، وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی آبرو ہے، بڑا وقار ہے۔ تیرے 3 درجے ہیں، جنت تیرے قدموں میں ڈال دی گئی ہے، اور تجھے سب کچھ جو ہے وہ بونس یہیں پہ دے دیا گیا ہے۔ تیرے باقی سارے مرد خادم بنا دیے گئے، بیٹی ہے تو باپ خادم۔ جب تک تیری شادی نہیں ہوتی وہ زندہ ہے، تیرا خادم بن کے شادی ہو جائے، پھر بھی خادم بن کے بوڑھا ہو جائے، تیری خدمتیں، تیرے بچوں کی خدمتیں، نواسوں کی خدمتیں، نواسیوں کی خدمتیں یہ کرتا رہتا ہے۔ میں نے بنا دیا، شوہر بھی تیرا کما کے لانے والا، تیرا مزدور ہے، تو گھر کی بادشاہ ہے، تیرا بھائی بھی تیرے کمانے والا، اور تیرا بیٹا بھی تیرا خادم۔ یہ سارے رشتے میں نے خادم تجھے مخدوم بنایا ہے، تجھے پھر بھی برابر آ کے کس کے کہنے پہ یہ حیا کی چادر اور ردا اتار کے تجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں شانہ بشانہ کام کروں گی؟ شانہ بشانہ کرنا ہے تو آؤ پھر کتے دعوت دینے ہیں۔ مرد گٹر صاف کر دینے کہ نہیں؟ اج تک کسے گٹر چ وڑیاں عورت نو ویکھیا جے؟ انہوں کہو نا بھی جداں ہوئے پھر آؤ پھر شانہ بشانہ۔ نہیں جی، یہ زیب نہیں دیتا۔ اگر تجھے یہ زیب نہیں دیتا تو تیرے رب نے کہا ہے تجھے وہ بھی زیب نہیں دیتا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، 4 دیواری کے اندر کے میٹر معاملات ان کو سنبھالو۔ یہ باہر کر کے آئے، تم گھر کرو، اس کی وہ ذمہ داری، اس کی یہ ذمہ داری۔ آئیے مثال سے لے لیں، جیڑا اندر سٹیرنگ ہوں ہے بھی گول ہی ہوں ہے، ٹائر بھی گول ہوں نا۔ جے کسی دن ٹائر انہوں دے سامنے آ کے سٹیرنگ نچ پوے، میں ہر ویلے اندر، میں ہر ویلے قید، میں بالکل بوئے باریاں بند، شیشے بند، تسی باہر موجاں کر دے ہو، کھلے ماحول چ اڈ دے جے، سڑکاں تے دوڑ دے ہو۔ ایمان سے بتائیے، 4 ایداں دے سٹیرنگ لے کے ٹائراں والی جگہ تے لائے ہون تے ایک ٹائر چک کے سٹیرنگ والی جگہ تے آندا ہوئے، تو نظام تو گیا نا۔ جس نے گاڑی بنائی ہے اس نے کہا ہے ٹائر نیچے باہر، سٹیرنگ اندر، اور اگر ٹائر بگڑ جائیں کہ جناب ہم باہر گرمی میں، گوبر میں، کیچڑ میں، گارے میں، گندگی میں، اور تم جو ہے وہ صاف ہاتھوں میں اور بہترین ماحول میں، ایسی ماحول میں، ہم تمہاری جگہ آئیں گے یا برابر چلیں گے؟ گاڑی نہیں چلے گی۔ جی فرنٹ والیاں لائٹاں کسے دین، انہاں دے نال بیک والیاں لائٹاں لڑ پین بھی ساڈا نک وگدا ہے۔ تھانوں چودھری نے اگے لایا، ہن تسی آ ہفتہ جڑا نا جی پیچھے رہو، پانی دے بارے نہیں ہوندے، 6 مہینے رات نو 6 مہینے دن، کرتے ہو کہ نہیں؟ تو یہی اگر سسٹم، نظام اپنی مرضی سے انسان چلانے لگے اور ہیڈ لائٹیں پیچھے لگا دے، بیک لائٹس کو فرنٹ پہ لے آئے، پاجی گڈی تو پھر چل گئی، لوکاں نے کم کر لیا۔ اللہ کے نظام کو چیلنج نہیں کریں، قرآن نے دیا ہی نظام ہے، ظاہر کا اور باطن کا۔ کچھ چیزیں باہر رہیں گی، کچھ اندر رہیں گی، کچھ شو کی جائیں گی، کچھ چھپائی جائیں گی۔ اسی چیز کا نام حیا ہے۔ ظاہر اور باطن کے سسٹم کو سمجھ کے جو رب نے کہا ہے، رب کے کہنے کے مطابق کرنا، یہی حیا ہے۔ حیا کوئی خاص اور چیز نہیں ہے کہ جو آسمان سے اتاری گئی، یہی ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہے نماز فرض ہے، سنیے، نماز کتنے پڑھی جائے گی؟ مسجد میں، مرد مسجد میں پڑھے گا،
عورت کے لیے گھر میں بہتر ہے، لیکن اگر مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو باپ، بھائی، بیٹا، شوہر روکے گا نہیں۔ لا تمنعوا اماء اللہ المساجد۔ ہمیں اس حدیث کی حیا کرنی ہوگی۔ بیٹی نماز گھر میں پڑھے تو افضل، بہن، بہو، ماں، بیوی گھر میں نماز پڑھے گی افضل، لیکن اگر مسجد آنا چاہتی ہے تو پھر اب مرد کو حیا کرنی پڑے گی کس چیز کی؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، کیونکہ سسٹم آپ نے دیا ہے، وحی نے دی، شریعت نے دیا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نئی نئی شادی ہوئی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ مسیتے نہیں جانا، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی بیگم نے اپنے سسر سے کہا کہ ابو جی میں مسیتے جانا چاہنی ہوں، تہاڈا منڈا ڈکدا ہے۔ باپ نے بلا کے بیٹے کو پوچھا، ہاں بھی بیٹے تو کیوں روک رہا ہے؟ کہنے لگا جی میری بیوی ہے، میرا آرڈر چلے گا، میں روکوں یا نہ روکوں، میں تو نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے حدیث پاک پڑھ کے سنائی کہ میرے مرشد، میرے آقا، میرے محبوب نے کہا تھا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، رب کی بندیاں اللہ کے گھر میں جا کے عبادت نماز کے لیے جانا چاہیں آپ روکیں گے نہیں، منع نہیں کریں گے۔ بیٹے نے کہہ دیا واللہ، قسم کھا کے اس نے کہا میں تو ڈکنا جے۔ حدیث پاک کے سنانے کے بعد جب بیٹے نے یہ جملے بولے، ابن عمر کے حالات میں رضی اللہ تعالی عنہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر پوری زندگی اپنے بیٹے سے بولے نہیں کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں اور تو مجھے اپنی باتیں سنا رہا ہے۔ یہ ہے حیا مصطفیٰ کے پیغام کی۔ اکیلی نعتیں پڑھ لینا، رات رات جھوم لینا، پھول نچھاور کر دینا، پتیاں پھینک دینا، نوٹوں کی دتھیاں لگا دینا، ویل پہ ویل دے دینا، یہ پیار نہیں۔ مصطفیٰ سے اصل پیار یہ ہے کہ آپ کی ذات کی بھی حیا کی جائے، بات کی بھی حیا کی جائے، جو آپ نے کہا ہے مانا جائے اور جس سے روکا ہے رکا جائے۔ آئیے اس حیا کو ملحوظ کیجئے۔ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000۔ ایک رکعت پڑھیں گے تو 1,00,000 رکعت کا ثواب ہے۔ ایک سجدہ کریں گے تو 1,00,000 سجدے کا ثواب ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب نے فرض نماز مرد کے لیے حرام ہے، نابینا ہو، اندھا ہو، مجبور ہو، لنگڑا ہو، کوئی بھی مجبوری ہو، جب تک ہوش میں ہے۔ اگر ہوش نہیں الگ بات ہے۔ آپ مسجد کے پڑوس میں تھے، بے ہوش تھے، 17 نمازیں آپ مسجد میں نہیں آ سکے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر فرض نماز ہے تو مسجد میں ادا کی جائے گی۔ یہ مسجد میں کیوں پڑھی جائے گی؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بندوں پہ فرض ہے، اور فرض رب کو اچھے لگتے ہیں کہ دنیا دیکھے، دنیا دیکھے، ریا نہیں۔ ریا میں اور دنیا کے دیکھنے میں فرق ہے، یہ نقطہ سمجھ میں رکھیے گا۔ ہم فرض کیوں نہیں گھر پڑھ سکتے کہ باہر نکل پتہ چلے کہ تو رب کا بندہ ہے؟ اگر تو گھر میں پڑھا رہا تو محبوب نے ابن عوف کو کہہ کہ رضی اللہ عنہ تم جماعت کرواؤ، میں ذرا دیکھوں نماز کے ٹائم گھر میں کون سوئے ہوئے ہیں جن کو قرآن کی حیا نہیں، نماز کی حیا نہیں، جماعت کی حیا نہیں، اللہ کے پیغام کی حیا نہیں، رب کے سسٹم کی حیا نہیں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ وہی آئی کہ محبوب نہیں آگ نہیں جے لونی، عورتاں بھی نے، بچے بھی نے، لیکن ایک کام چنگا نہیں ہے۔ فرض دکھا کے کیا جائے گا، دکھا کے، اعلانیہ، اذان اعلان ہے، 5 فرض نمازیں مسجد میں اعلانیہ سامنے لا کے دکھا کے پڑھی جائیں گی۔ دکھاوا، نمود، نمائش، ریا رب کو پسند نہیں۔ لیکن فرض جب سب پر ہے تو پھر کوئی چھپ کے کیوں کرے؟ چھپ کے کیوں کرے؟ یہ بھی اللہ کا سسٹم۔ لیکن کیا فرمایا کہ محبوب جو سنتیں ہیں اگر تیرے امتی گھر میں پڑھیں گے، چھپ کے پڑھیں گے، تنہائی میں پڑھیں گے، خلوت میں پڑھیں گے تو میں ثواب زیادہ دوں گا۔ آپ نے فجر کے 2 فرض بیت اللہ میں پڑھے، نماز فجر 1 پڑھی ہے، ثواب 1,00,000 ملا ہے۔ اگر فجر کی سنتیں
بیت اللہ میں پڑھو گے نماز 1,00,000 کے حساب سے ثواب مل جائے گا، لیکن اگر یہی سنتیں تم گھر میں پڑھو گے تو اجر بیت اللہ میں سے بھی پڑھنے سے زیادہ گھر میں ملے گا۔ کیوں؟ کہ آپ نے پیغمبر کے حکم کو، سنت کو، آرڈر کو، نظام کو، سسٹم کو حیا کرتے ہوئے اپنایا ہے۔ آپ نے اپنی مرضی، اپنی چاہے مسجد میں پڑھنا جائز ہے سنتیں، لیکن بہتر کہاں ہے، افضل کہاں ہے، درجہ زیادہ کہاں ہے، مقام اور مرتبہ کہاں ہے؟ بیت اللہ میں بھی سنتیں پڑھو گے تو اجر بھلے 1,00,000 مل جائے، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے فیصلے کے مطابق ان کو اپنے گھر میں رہائش پہ جا کے پڑھو گے یا پڑھ کے آؤ گے تو اجر بیت اللہ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے حیا کیا کریں، آپ اور میں سارے مل کے کریں۔ اور حیا کس چیز کا نام ہے؟ کہ بالکل مرضی بھی نہیں، آزادی بھی نہیں، بے باکی بھی نہیں، بالکل سستی بھی نہیں، انکار بھی نہیں، رد بھی نہیں، نافرمانی بھی نہیں، بلکہ اس کے بین بین جو کرنے والے کام ہیں وہ کرنا حیا، جو چھوڑنے والے کام ہیں ان کو چھوڑنا حیا۔ مثلا اذان ہو گئی ہے، اذان کی حیا کیا ہے؟ اذان سنی جائے، جواب دیا جائے، اٹھا جائے۔ اذان کی حیا کیا ہے؟ کہ لبیک کہا جائے۔ حی علی الصلاۃ کی حیا کیا ہے؟ کام چھوڑ کے چل دیا جائے، وضو کیا جائے، مسجد میں آیا جائے۔ اقیم الصلاۃ کی حیات کیا ہے؟ نماز قائم کی جائے۔ ورکعوا مع الراکعین کی حیا کیا ہے؟ کہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق امام کے ساتھ رکوع کیے جائیں، جیسے محبوب نے نماز پڑھی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حیا یہ ہے کہ نماز مرضی کی نہیں، سنت کے مطابق پڑھی جائے۔ یہی حیا ہے، یہی حیا ہے۔ توحید کو اپنانا حیا ہے، اور شرک سے بچنا یہ بھی حیا ہے۔ ایک بندہ اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا کے سر جھکائے، اعلانیہ جھکائے، تنہائی میں جھکائے، کسی بھی صورت میں حرام ہے یہ۔ اگر چھپ کے سر جھکائے گا یہ بندہ فاسق ہے، لوگوں کے سامنے میلے ٹھیلے میں جھکائے گا فاجر ہے یہ، اور اگر اس کی دعوت دے کے تشہیر بھی کرے گا تو یہ فحاشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وائے کس لیے؟ سنیے، عورت شوہر کے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق رکھے تو یہ عزت دار عورت ہے، لیکن یہ تعلق یہ نہیں ہے کہ گلی میں، محلے میں، بازار میں، چوک میں، چوراہے میں سر عام جب میرا نکاح ہو گیا ہے، فرض پڑے گئے ہیں، میرے گواہ لگ گئے ہیں تو میں جو مرضی نہیں۔ اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے بیڈ روم میں پردے کے معاملے کے ساتھ یہ تعلق نبھایا جائے گا، لیکن اگر یہی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے اس تعلق کو نبھانے کے لیے کسی کے ساتھ بند کمروں میں چلی جائے تو یہ اس کا جرم کیا کہلائے گا؟ عزت میں شراکت کی ہے اس نے، فاسقہ ہے۔ فسق چھپ کے کیا جاتا ہے، فجور فجر سے ہے۔ جیسے فجر میں ہر چیز نمایاں ہو جاتی ہے، یہ نمایاں ہو کے اعلانیہ گناہ کرتا پھرے کہ مینوں کسی دا ڈر نہیں۔ بچے جب ماں باپ سے چھپ کے سگریٹ پیتے تھے تو وہ بھی ایک دور تھا۔ ایک وقت آتا ہے جرت پکڑ جاتا ہے، کہندا ہن اچھا جو ابے نے کرنا کر لوے، سامنے پی رہا ہے، سامنے پی رہا ہے۔ تو پہلے فاسق تھا، اب فاجر ہے۔ اب سب کو کہے تو بھی لے، تو بھی لے، تو بھی پی، تو یہ فحاشی ہے، تشہیر ہے، اشتہار ہے۔ لوگوں اسی طرح اللہ کی منع کردہ ہر چیز توحید کے مد مقابل شرک سے منع کیا۔ حیا کا تقاضا ہے نہ چھپ کے کیا جائے، نہ ظاہراً کیا جائے، نہ دعوت دی جائے، نہ بلایا جائے، نہ سنگتیں چلائی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کیا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ حیا کا تقاضا ہے نماز دی ہے تو لو، روزہ دیا ہے تو لو، حج دی ہے تو لو، زکوٰۃ کا کہا ہے تو لو، جہاد کا بولا ہے تو لو، خیر خواہی کا بولا ہے تو لیجئے، بھلائی کا کہا ہے تو لیجئے، تعاون علی الخیر کا بولا ہے تو کیجئے۔ ہاں
بڑوں کی وقار کا بولا ہے، حیا کا تقاضا ہے، بڑے کو عزت دیجئے۔ اگر کوئی بڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حیا کا تقاضا ہے کہ وہ چھوٹوں سے پیار کرے، رشتہ داریوں کو نبھایا جائے، قطع رحمی سے بچا جائے، اور یہ حیا کا تقاضا ہے کہ صلہ رحمی کو اپنایا جائے۔ پوری شریعت نام ہی حیا کا ہے۔ تو جی اپنی مرضی شروع کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے، خلا کے لیے تنہائی میں جاتے تھے، دور جاتے تھے۔ ہم اس کو بیت الخلا کہتے اس لیے، تنہائی۔ تو جے بندہ یہ کام کرے، میں 89 چ پہلی دفعہ جدو فیصل آباد آیا نا جی، صادقآباد سے ہم آ رہے تھے، پینسرے کے قریب پہنچے تو ذرا روشنی ہو گئی۔ اب میں ایک سین دیکھ رہا ہوں، میں ونڈو سائیڈ پہ بیٹھا تھا گاڑی کے، کہ جن بندے مرد عورتاں منہ سڑکل کیتا ہے تے جھگا گوں چک کے نہ منہ تے لیا ہے۔ میں نے شرماتے شرماتے ابو ساتھ تھے، میں نے کہا ابو جی یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کہندے پوت پچھاڑیا تو بندہ منہ تو ہی جاندہ نا، تو منہ کاج کے بیٹھے نے۔ کیا یہ واقعتاً حیا کا تقاضا ہے؟ ایک بندہ جو ہے آپ کے سامنے، آپ کھڑے ہیں اور آ کے دیوار کے ساتھ پیشاب کرنا شروع کر دے۔ مسجد نبوی میں عرابی نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، آپ کے سامنے جرت کر کے دھوتی اٹھا کے پیشاب شروع کر دیا تھا۔ کائنات کے با حیا انسان نے، جو کنواری با پردہ بچی سے بھی زیادہ با حیا تھے، جب روکنے والوں نے کہا مہ 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 ما ہاذا، یہ دا مخفف ہے، وہ آ کی، آپ نے کیا کہا؟ نہیں، پہلے تو اسے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر کر رہا ہے تو اس پہ اس کا پیشاب نہ روکو، لا تظلموا علیہ بولا۔ جب اس نے کر لیا تو آپ نے کیا کہا؟ اپنے ساتھیوں کو پانی لے کے آؤ، یہ نہیں کہا اس سے چٹواؤ۔ حیا کا تقاضا، تربیت کا تقاضا، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج۔ اگر کوئی کام سے روکنا بھی ہے تو اچھے انداز میں، کروانا ہے تو اچھے انداز میں۔ اپنے مریدوں سے پیر نے کہا پانی لے کے آؤ، ہوندے اج دے پیر تے مرید کہندے دی گردن تو پھڑ کے نہ اینو ایتھوں چٹاؤ، اینو کو یہ چٹے تے صاف کرے۔ میں بالکل ابتدائی کلاس میں تھا، اس ویلے کھوئیاں چو پانی بوکیا نہ کٹ دے سی، اتھے ایک مسئلہ بن گیا، کسے مسلک دی مسجد دی کھوئی سی، اتھے کو دوجے مسلک والا بندہ آ گیا، انہوں نے کہا جی جیت وچ ڈگ دا نہ کتا تے پھر 100 بوکے کافی سی کڈنے۔ یہ دوجے مسلک والا آ کے اتھوں پانی پی گیا ہے، پوری کھوئی خالی کرنی پاؤ پاویں 1000 بوکا ہی نکلے۔ یعنی ہماری یہ سوچ بن گئی ہے۔ میرے محبوب نے دیکھا ایک بندہ آیا ہے، مسلمان نہیں ہے، مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے، آپ نے اسے مارنے کا نہیں کہا، اور اسے نہیں کہا کہ تو صاف کر، اپنے مریدوں سے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، اس حصے کو دھویا گیا۔ حیا کا تقاضا تھا، بھلے پیشاب پخانا کسی کا ہے، ہمارے مرشد نے ہمیں کہا ہے پانی ہم نے لانا ہے، دھونا ہم نے ہے۔ پانی لایا گیا، بہایا گیا، اس حصے کو دھویا گیا، اور پھر اس اجنبی کو بلا کے میرے محبوب نے بڑی محبتوں سے، بڑے طریقے سے، اخلاق سے یہ سمجھایا، او اللہ کے بندے، یہ نہ تیرا گھر ہے نہ میرا گھر ہے، تیرا میرا گھر ہوتا بات اور تھی، یہ جس کا گھر ہے نا اس نے اسے ان کاموں کے لیے نہیں بنایا، یہ تو تلاوت کے لیے، قیام کے لیے، رکوع کے لیے، سجود کے لیے، نمازوں کے لیے، تلاوتوں کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے ہے۔ اس بندے کے اوپر اتنا اثر ہوا میرے محبوب کی اس تربیت اور انداز کا، مریدوں کے ماننے کا، اپنی بستی میں جاتا ہے، سارے لوگوں کو لے کے آتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ انداز اپنائیے، ضد کر کے، سر ننگے کر کے، گریبان باپ کے سامنے چیر کر کے، بازو کاٹ کر کے، فیشن کے نام پہ جدتیں لا کر کے، بھیڑیوں کے کہنے پہ، آزادی اور جو ہے حریت کے نام پہ، عورت کی جو ہے وہ حقوق کے نام پہ، اگر اس کو یوں رسوا کیا گیا جیسے کل میرا رب معاف کرے ہونے والا ہے، شیطان اور شیطان کے چیلے کرنے والے ہیں، کلمہ پڑھے ہوئے بھی، کوئی ضروری نہیں کہ دوسرے سارے ہیں۔ تہوار غیر مسلموں کا ہے، میں نے کسی غیر مسلم کو عید الفطر پڑھتے نہیں دیکھا، باہر کی دنیا میں کہ مروتاً آج مسلمان اس دن نئے کپڑے پہن رہے ہیں، نہا رہے ہیں،
बने संवरे हुए हैं, आइन का दिन है, हम भी ये कर लें। पूरे यूरोप में मैंने यही देखा है कि मुसलमान ही ईद उल फित्र पढ़ रहे होते, ईद उल अज़हा भी हम ही पढ़ रहे होते। हमारे त्योहारों में गैर मुस्लिमों की तरबियत और मजबूती, हमारे किसी त्योहार के लिए वो नहीं आते। तेरी मेरी मस्जिदों में मिल के साथ आके क़याम रुकू सजदे नहीं करते। यार तू ही इतना खानदानी तौर पे यतीम हो गया है कि तेरा वारिस कोई नहीं, तेरी तहजीब कोई नहीं, तेरे अपने त्योहार कोई नहीं, तेरे अपने जश्न कोई नहीं, खुशी के अय्याम नहीं है। मैंने नहीं देखा कि वो हमारे त्योहारों में हमारे साथ हो, लेकिन ये मुसलमान का बेटा, मुसलमान की बेटी, ये न्यू ईयर नाइट हो तो शराब खरीद रहा है। पता करो किदा मुंडा है, मोहम्मद हुसैन दा, मोहम्मद अली दा, खादम हुसैन दा। नाम भी इस्लामी, शक्लें भी इस्लामी, लेकिन काम जो है वो उन हरामियों वाले। शबाब बुकिंग हो रही है, होटल बुक हो रहे हैं, कमरे बुक हो रहे हैं कि हल्ला गुल्ला होगा साल की आखिरी रात के 12 बजे तलक। न्यू ईयर नाइट जनवरी की पहली तारीख की 12 बजे की बाद की रात, साल की इब्तिदा और आगाज बेहयाई में, आवारगी में, रब की नाफरमानी में, बगावतों में। जनवरी यूं गुजरा, फरवरी आई, 14 को वैलेंटाइन, रब के बनाए हुए फूल लेके अपनी इज्जतों के फूल मसलने के लिए निकल चले और तैयारियां पकड़ी। पूरी दुनिया में फूल इतने खरीदे, इतना त्यौहार शायद गैर मुस्लिम नहीं मना रहे अपने मुल्कों में जितना मैंने मुसलमानों को देखा है, पैगंबर के उम्मतियों को देखा है, कलमा पढ़ने वालों को देखा है, जो बाहया थे, जो बावकार थे, जिनकी नजरें झुकी होती थी, जो इज्जतदार और आबरू वाले थे, जो हसब नसब वाले थे, जिन्हें अपने बाप का भी इल्म, दादे का भी इल्म, परदादे का भी इल्म, अपनी माँ का इल्म, नानी का इल्म, परनानी का इल्म, अपने नाना अब्बू का इल्म, उनके अब्बू के अब्बू का इल्म। और किन के त्यौहार को ले रहा है कि जिन्हें अपने बाप का भी पता नहीं होता कि बाप कौन है। उन्होंने यही त्यौहार अपनाए थे, गैर कानूनी तौर पे ताल्लुक जोड़े थे, निकाह को भूल गए थे, गवाह नहीं लगाए, इजाबो कबूल नहीं हुआ। बच्चे चौकों चौराहों में पैदा हुए, आज उन्हें पता ही नहीं कि हमारा बाप कौन है। उनके शनाख्ती कार्ड के खाने में पहचान के तौर पे बाप का नाम ही नहीं होता। क्या आप भी यही चाहते हैं? और नाराज ना होना जवानों, साड़ी तो लंघ गई जड़ी लंघनी सी, रोला है तुहाडा। मैनू डेली एक नहीं सैकड़ों फोन आते हैं, साजिद साहब कोई रिश्ता चंगा जिहा लभ दो, टुरदे फिरदे हो, दुआ सलाम वाले हो, हाँ जी कादा जी, कोई बेटी लभ जाए अच्छी जी, कोई बेटा अच्छा। मैं कहना जी ये सारे ही ने माशाल्लाह, मेरे को हज़ारां दे हिसाब से मुंडे भी पढ़ते, कुड़ियाँ भी पढ़ते, हुक्म करो। नहीं जी उदा दा नहीं चाहिए कोई ख़ानदानी नस्ली। मैंने जिस भी नौजवान से पूछा है, पहली शर्त ये होती है कि औरत जो है वो बच्ची कवारी हो। भाजी मज्जां छड्ड के, गावां छड्ड के, पूरे पिंड दे इर्द गिर्द जिन्ना लूसण बरसीम शटाला है वो तो तुसी चरा छड्डिया है। ते हुण कहो जी प्योर बिल्कुल किसी टुक ना लगा होवे, अंबां नूं गेलड़ा ने टुक छड्डिया सारा, बाग दी राखी किसी ने होण नहीं दिती। हुण कहो जी अंब सलामत लभण, केले टुक टुक के जेड़े ने नंगे कर छड्डे। हुण मैनूं कहो जी पूरे दा पूरा जेड़ा ना जी वो सारे साफ सुथरे मिलन। अरे जालिमों, अपनी बेटियों को, हवा की बेटियों को आदम के बेटों ने नचा नचा के, रसा रसा के और फूल दे दे के उनको जो है वो उनकी इज्जतों को लूट के पामाल करके, तुमने कोई कंवारी छोड़ी होगी तो शादी के लिए कंवारी मिलेगी। मुझे कल के नौजवान की फिक्र है। आज तो हम कहते हैं ना जी बच्चे बिगड़ गए हैं, चले माँ बाप फिर भी उनके अंदर एक हया, एक वकार, एक लिहाज है। ये नस्ल ही पूरी बिगड़ी हुई है। आने वाले बच्चों के माँ बाप ही बिगड़े हुए हैं, बच्चों का हाल क्या होगा? कहाँ जाओगे? अल्लाह के लिए पैगंबर की हया करो, सुन्नत की हया करो, दीन की हया करो। ये पर्दा दारी किसी वजह से थी, ये निकाह किसी वजह से था, ये जिना से किसी वजह से रोका था,
تاکہ تمہارا حسب نسب، تمہاری فصل نہ اجڑے، تمہاری نسل برباد نہ ہو، تمہاری اصلیں کا، مگر ہم نے عزم کر لیا ہے نہ رب کی مانیں گے نہ رسول کی مانیں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ یورپ کے فضول گماشتوں کی مان کے کہ جنہوں نے اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بہو، اپنی نرس، اپنی ڈاکٹر، اپنی عام عورت، کسی عورت کو نہیں چھوڑا، جس کو منہ کالا کرتے بنا کے دکھا کے فلما کے پوری دنیا میں بھیج کے اس کے نام کے پیسے لے کے وہ اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ اور تم تو با حیا نبی کے امتی تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیٹو، نوجوانوں، اللہ کے لیے لوٹو۔ اگر آج کسی کی بہن کو ایک پھول دے کے آئے ہو، ممکن ہے تمہارے گھر میں یہ پھول قرضے سمیت بڑے گناہ ہو کے لوٹے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل جو ہے بے باک ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے پیغمبر کا، اور اس بات پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے کچھ سال پہلے ایک موضوع تلاش کرنا تھا کہ رمضان اور مسلمان، نیٹ کے اوپر میں اس کا دیکھ رہا تھا کہ پوری دنیا 249 ملک ہیں اس وقت، ان میں مسلمان رمضان کو کیسے مناتے ہیں، کیا کیا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن جب میں نے کلک کیا تو وہاں پہ ایک ڈبہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر گراف ہے اور لکھا ہوا ہے رمضان اور مسلمان۔ میں نے جب کلک کیا تو آگے میرا رب معاف کرے ایک وجود بنا کے اس کو بڑی غیر اخلاقی شکل بنا کے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد۔ ساتھ میں ایک ننگی کوئی عورت اس کے لٹا کے لکھا ہوا ہے محمد، ہاں یہ مسلمانوں کا نبی ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی بچی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عائشہ۔ پھر میرے محبوب کو ہاتھ میں شراب کا کاسا اور بلال اوپر سے ڈال رہے ہیں اور اس کے لکھا ہوا ہے بلال، اور یوں اس کو پوچھ رہے ہیں بلال تیری کوئی چھوٹی بہن نہیں؟ تڑپ کے کہہ رہا ہوں ہمت نہیں ہو رہی، لیکن ایسے کیا ہے، تیرے دشمن کر چکے ہیں لیکن تو ان کو رستہ دے رہا ہے۔ آگے کیا لکھا؟ بہت کچھ کر کر کے کہا کہ یہ ان کا نبی جو تھا نا، اپنی امت کو 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دے گیا، خود بھی اس کے اتنے نکاح تھے۔ یہ بول کون رہا ہے؟ جو 100 بچی، عمر کی کوئی حد نہیں، 4 سال کی زینب بھی ملے تو رگڑ کے رکھ دے، 8 سال کی ملے تو ویلنٹائن، اگر 12 کی ملے تو ویلنٹائن، 14 سال کی ملے تو ویلنٹائن، کسی بھی کلاس کی ہے، پھول دیجئے، اپنا بنائیے، بہکائیے، اٹھائیے، لے جائیے، ریپ کیجئے۔ لیکن اگر پیغمبر کہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، او بیٹا جو جوان ہو جائے، بیٹی جو جوان ہو جائے، قبل اس کے کوئی اس کو ضائع کرے، ماں باپ نگران بن کے، ولی بن کے اس کو نکاح میں لا دیں۔ عمر کی شرط نہیں ہے، بالغ ہونا شرط ہے۔ لیکن ادھر ویلنٹائن بناتے ہوئے، زنا میں لاتے ہوئے، عمر کی قید ہی کوئی نہیں، بچی بالغ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ابھی بچی ہے، ابھی چھوٹی عمر ہے، ادھر بچہ ہے، کوئی لحاظ نہیں، کوئی نہیں، بس یہ اپنی خواہش، اپنی تڑپ، اپنی جو ہے وہ چاہتے پوری ہونی چاہیے۔ اور کیا لکھا آگے؟ جملے لکھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان جو غلط سائٹوں کو، غلط جگہوں کو، غلط فلمیں دیکھنے کے لیے کلک کرتے ہیں، وہ مسلمان کرتے ہیں، فلاں فلاں علاقے سے کرتے ہیں اور رمضان میں کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی اتنی بات نہیں تھی میرے لیے، لیکن آگے جو جملہ لکھا تھا وہ لکھا تھا جیسا نبی ویسے امتی۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہمارے لیے کہ ایک ظالم ظلم کرے، اشاعت کرے، اس کو پھیلائے، اپنی ماں، بہن، بیٹی، بہو پہ اس کو آزمائے، اس کو پکچرائز کروائے، اس کی موویز بنائے، آپ کی سوسائٹی میں عام کرے، باپ اپنے کمرے میں، بیٹا اپنے کمرے میں، ماں اپنے کمرے میں، بیٹی اپنے کمرے میں، بھائی اپنے کمرے میں، دوسرا اپنے کمبل میں، اور ساری رات دن رات جس نے قرآن کھولنا تھا، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ جنتی ہو، جنت کی خوشخبریاں ملی ہیں۔ کہا عثمان کو شرم آتی ہے کہ جس دن قرآن نہ کھولے کہ رب کو کیا منہ دکھائے گا کہ اللہ تیرا پیغام آیا تھا، میں آج اسے کھول نہیں سکا۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کھولے ہوئے، پڑھے ہوئے، لیکن یہ جرم کی دنیا، زنا کی دنیا، فحاشی کی دنیا، عیاشی کی دنیا، بدماشی کی دنیا،
اس کے اندر آپ اور میں مسلمان دن رات ہمارے نوجوان بچے بیٹے بیٹیاں، تو یہ عزت اور آبرو کہاں ہے؟ اپنی بھی نہ رہی، پیغمبر کی بھی نہ رہی۔ تو اللہ کے لیے آج فیصلہ لیں، حیا وہ ردا ہے کہ جس میں حسن ہے، جمال ہے، لہٰذا اس لیے اس حیا کو پیدا کرو کہ جو آپ کو اٹھا کے مسجد لا سکے۔ حیا پیدا کرو کہ نماز میں نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ حیا پیدا کرو کہ میں جوان ہوں، میں نے روزے رکھنے ہیں۔ حیا پیدا کرو کہ میرے پاس اتنی دولت مال ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ حیا پیدا کیا جائے کہ اللہ نے دولت سے نوازا ہے، میں نے حج عمرے پہ جانا ہے۔ اور حیا پیدا کی جائے کہ میں نے بڑے کے سامنے آنکھ اٹھا کے بولنا نہیں، میں نے اکڑنا نہیں۔ حیا ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے استاذ کا پاس رکھنا ہے۔ حیا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے وڈیرے کا لحاظ رکھنا ہے۔ حیا ہونا چاہیے۔ شوہر نے روکا ہے تو میں نے یہ کام نہیں کرنا، رب نے روکا ہے تو یہ کام نہیں کرنا، پیغمبر نے روکا ہے تو یہ کام نہیں کرنا۔ پھر سارے حیا آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ دماغ کی حیا یہ ہے کہ برا نہ سوچو، آنکھ کی حیا یہ ہے کہ برا نہ دیکھو، کان کی حیا یہ ہے کہ برا نہ سنو، اور زبان کی حیا یہ ہے کہ برا نہ بولو۔ اور لوگوں، ہاتھ کی حیا یہ ہے کہ بری طرف اس کو اٹھاؤ، پکڑو جکڑو اور زیادتی مت کرو۔ سینے کی حیا یہ ہے حق کے لیے بند نہ کرو، اور دل کی حیا یہ ہے کہ اسے حق کے لیے دھڑکنے دو اور غلط چیزوں کی طرف مت بڑھنے دو۔ پیٹ کی حیا یہ ہے لقمہ حلال ڈالو، حرام سے بچاؤ۔ اور شرمگاہ کی حیا یہ ہے کہ نکاح کے ساتھ اپنی بیوی اور شوہر کے ساتھ محدود رہو، دیگر جگہوں پہ اس کا استعمال کر کے پیغمبر اور دین کو رسوا نہ کرو، کیونکہ اگر آپ نے یہ حیا اور میں نے چھوڑ دی تو اللہ اس قوم کو دنیا میں یہ سزا دیتے ہیں کہ اللہ ان کے معدے پکڑ لیتے ہیں۔ وَلَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ، جس قوم میں فحاشی زنا عام ہو جائے اور یہ بغاوت عام ہو جائے، بے حیائی کہ وہ دل دادا ہو جائیں، اللہ ان کے معدے پکڑ کے ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں جو پہلے ان کے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں ہوگی۔ آج سب سے زیادہ میڈیکل اسٹور شہروں میں بن رہے ہیں، فارمیسیاں بن رہی ہیں، ہاسپیٹل بن رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ جرم بڑھ رہا ہے۔ آئیے اس جرم سے اپنے آپ کو باز رکھیں، حیا کا مادہ پیدا کریں اور اس کو کتاب و سنت کے ساتھ چھوڑ کے دین کے احکام کو اپنائیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکیں۔ یقیناً حیا ایمان کا حصہ ہے، اور یہی پیغمبر کی شان اور امت مسلمہ کی آن ہے۔ اور اللہ حیا والے ہیں، بندہ ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں خالی موڑ دوں۔ تو آئیے اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہمیں حیا عطا فرما، اللہ جو غلط ہوا ہے اس سے بچنے کی توفیق دے۔ توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ کو قبول فرما، اور پھر ہمیں حق کی طرف، خیر کی طرف، حیا کی طرف اس کا علم بردار بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔